الرحمن اللہ پاک نے تمام جانداروں کے اندر بچوں سے محبت فطری طور پر رکھی ہے، لیکن انسان میں یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دوسرے جانوروں کی نسبت، باقی جانداروں کی نسبت بڑھا کے رکھا ہے۔ جو ہی ایک جوڑا ازواجی تعلق میں منسلک ہوتا ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اولاد کی نعمت سے سرفراز کرے، اور اللہ پاک عطا بھی کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس خواہش کو شروع میں شدت کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کا طلبگار ہوتے ہیں کہ ہمیں جلدی اولاد مل جائے۔ یہ بات آپ کی درست ہے دوستو، لیکن یہ معاملہ عطا، عنایت، رحمت، نعمت یہ رب کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کی ذات پر کامل بھروسے اور یقین کے ساتھ اپنے ازواجی تعلقات کو قائم کریں، اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائیں، اور اس کے بارے میں بار بار یہ ٹینشن نہ لیں کہ ابھی بچہ نہیں ہوا، ابھی نہیں ہوا، کیونکہ یہ معاملہ بچہ پیدا کرنا، لڑکا پیدا کرنا، لڑکی پیدا کرنا، یہ اس مالک کائنات کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم لوگ صرف اور صرف میڈیکلی طور پہ یا خوراک کے حساب سے ہم چند چیزیں ایسی سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے جسم میں کوئی غذائیت کی کمی کے حوالے سے کوئی کمزوری ہے تو وہ بہتر ہو جائے۔ تو آج اس حوالے سے ایسے جوڑے جن کی شادی ہو چکی ہے اور سال، 1.5 سال، 2 سال ہو چکا ہے، اولاد نہیں ہوئی، ان کے لیے میں جو آج ٹپس لایا ہوں وہ زبردست ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو استعمال کر چکے ہیں، آپ بھی استعمال کریں۔ لیکن یہ ٹپس استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ، یہ خوراک استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کو نہ فالو کریں کہ اس مہینے بیبی کی امید نہیں ہوئی، اس مہینے نہیں ہوئی، اس مہینے نہیں ہوئی۔ یہ آپ کو اللہ پاک ضرور دے گا، وہ اپنی رحمت سے نوازے گا، لیکن یہ خوراک آپ استعمال کریں اور ساتھ اس مالک سے عاجزی سے دعا بھی مانگیں۔ تو جہاں تک خوراک کی بات ہے، اس میں 2 چیزیں میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، چھولے، روزانہ کی مقدار تقریباً 100 گرام چھولے، اور دوسرا 1.5 چمچ میتھی دانہ، میتھا جسے کہتے ہیں میتھی دانہ، یہ اچھے والا ہوتا نا، میتھی دانہ لیں گے۔ اب ان کا استعمال کرنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، وہ سمجھیں، اس کے مطابق یہ چل رہا ہے۔ آپ نے یہ متواتر کرنا ہے اور ڈیلی کرنا ہے اور لانگ ٹائم کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ میتھی دانے کو اور چھولے علیحدہ علیحدہ ان کو پانی میں 24 گھنٹے بھگو کر رکھیں، 24 نہیں تو کم از کم 12 گھنٹے بھگو کر رکھیں۔ اس کے بعد گیلے کپڑے میں ان کو پانی سے نکالنے کے بعد ان کو گیلے کپڑے میں پوٹلی سی بنا کے علیحدہ رکھ دیں، چھولے علیحدہ اور میتھی دانہ علیحدہ، کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیں 36 سے 40 گھنٹے کے درمیان۔ جب یہ شروع میں آپ نے 12 گھنٹے پانی میں ان کو ڈبکی لگوائی، پھر آپ نے اس کو تقریباً 24 گھنٹے گیلے کپڑے میں باندھ کے رکھنا ہے، اور اس گیلے کپڑے میں بار بار پانی کا چھٹا یا تھوڑا سا پانی اوپر گراتے رہیں تاکہ خشک نہ ہو۔ 36 گھنٹے گزرنے، 36 سے 40 گھنٹے کے بعد آپ ان کو کھولیں گے تو چھولے میں سے بھی بریک بریک کلکیں نکل چکی ہوں گی، یعنی ایمبریو اور روٹ جو ہے نا، شوٹ اور روٹ یہ دونوں نکل چکے ہوں گے۔ میتھی دانے سے بھی یہ پھٹ چکے ہوں گے، روٹ اور شوٹ جو ہے نا نکل چکے ہوں گے، یعنی یہ بیج پھٹنے والے ہوں گے، ایسے ہوں گے جیسے بیج اگ رہا ہو، ان میں سے اتنا سا جڑ اور اس کا تنا جو ہے نا وہ کی نشان آ چکا ہوگا۔ تو وہ صرف بیج لینے ہیں جن میں جو پھوٹ چکے ہوں، ان بیجوں کو آپ میتھی دانہ اور چھولے گننے نہیں ہے کہ کتنے ہیں، یہ 100 گرام وہ ہوگا، 1.5 چمچ 1 چمچ میتھی دانہ ہوں گے، یہ صبح آپ کھا لیں گے۔ اوپر سے 1 چمچ 1.5 چمچ 1 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 چ
آپ کو ٹیسٹ کے لیے کچھ چاہیے تو وہ آپ لے سکتے ہیں، دودھ لے سکتے ہیں، پانی لے سکتے ہیں، وہ لے. یہ ڈیلی روزانہ کی آپ کی صبح کے ٹائم کی خوراک ہے. ایک دن کو وہ بھگو کے رکھیں گے، روزانہ پھر آپ بھگو کے رکھتے رہیں گے اور وہ جو روزانہ کے حساب سے وہ تیار ہوتے رہیں گے، آپ کھاتے رہیں گے. تو یہ سلسلہ ایک 40واں، دوسرا 40واں، تیسرے 40، انشاءاللہ تعالیٰ اس دوران آپ کو اللہ پاک اولاد کی نعمت سے سرفراز کر دے گا. ان چھولے اور میتھی دانے کا یہ کمال ہے کہ آپ کے مردانہ سپارم جو ویک ہے، کمزوری ہے، یہ مردانہ طاقت کے لیے انتہائی لاجواب ہے. مردانہ جو سپارم ہے ان کو یہ طاقتور کرتا ہے، ان کی پروڈیوسنگ میں، ان کی پیداوار میں، ان کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے. اور عورت کے جو ایگ ہیں اووری میں، ان ایگ کو بننے میں، ان کی ایگ کی بہتر پیداوار میں اس کو بہتر کرتا ہے. یہ آپ نے کنٹینیو رکھنے ہیں جب تک اولاد کی خوشخبری آپ کو نہ مل جائے. اس کے بعد بریک لگا دینی ہے. اس کے بعد دوبارہ اولاد جب دوسرے دفعہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کریں. مرد کے لیے مردانہ طاقت بھی ہے، اس میں سپرم بھی ہے. عورت کے لیے سنانہ طاقت بھی ہے، اور اس کے اووری میں جو ایگ بنتے ہیں اس کے لیے بھی یہ لاجواب ہے. آپ نے مایوس نہیں ہونا. مایوسی گناہ ہے. رب سے دعا، نماز کے ساتھ دعا مانگا کریں. صبح اٹھ کے تلاوت کے بعد رب سے دعا مانگا کریں، کیونکہ ہماری تمام تعلق، کاوش، کوشش دعا پہ اینڈ ہوتا ہے. وہی دروازہ ہے، وہی طاقت ہے جو کسی کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کرتی ہے، کسی کو بیٹا عطا کرتی ہے، کسی کو بیٹی عطا کرتی ہے. جہاں تک ہماری جسمانی ویکنس کا تعلق ہے، یہ جو ٹپس بتایا ہے یہ زبردست ہے، پاورفل ہے. مرد کو بھی انرجیٹک بنا دیتی ہے، پاورفل بنا دیتی ہے، اور عورت کو بھی. اور اس کے جنسی اعضاء اس سے گرو کرتے ہیں، پاورفل ہوتے ہیں، جنسی طاقت ڈبل ہو جاتی ہے. تو اس کے ساتھ اگر عورت کی بات کریں تو اس کو اگر ویکنس ہے اووری میں تو اس کو جو ہے نا ناریل کا پانی، فریش ناریل ملتی ہے، اس کا پانی جو ہے نا لے لیں. وہ ایک ناریل توڑیں گے تو اس سے جو پانی نکلتا ہے اس کو ایک دن کے بجائے 3 دن یوز کریں. صبح کے ٹائم تو کچی ناریل جو ہے نا آدھی شٹان کے قریب روزانہ کھا لیا کرے. عورت کے لیے اگر اس کی اووری کا مسئلہ ہے، کمزور ہے، اس کے لیے یہ بات ہے. اس ٹپس کو آزمائیں. آزمانا نہیں ہے بلکہ چھوڑتی ہے، انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک اولاد کی نعمت سے سرفراز کرے گا. یہ مایوس، نا امید لوگوں کے لیے، کپل کے لیے، جوڑے کے لیے زبردست قسم کی چیز ہے اور آزمودہ ہے، اور اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. یہ آپ خود بنائیں گے. لیکن کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ 40 گھنٹے والا جو ہے بیج کو بھگو کے رکھنا ہے. روزانہ یہ کرنا ہے تو آپ کو پھر سرکل سا بن جائے گا. آپ روزانہ ایسے کرتے رہیں گے. ایک تیار ہوگا وہ کھا لیں گے، دوسرے دن پھر اور تیار ہوگا وہ کھا لیں گے. یہ سلسلہ آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے. کسی ڈاکٹر کے پاس زیادہ نہ بھاگے، کسی پیر فقیر کے پاس زیادہ نہ بھاگے. یہ خوراک پہ توجہ دیں، اسی چیز پہ توجہ دیں، اور ساتھ رب کے حضور التجا. وہ چاہے تو بزرگوں کو بھی عطا کر دیتا ہے، وہ چاہے تو جس کو ڈاکٹر کہہ چکے ہوتے ہیں کہ یہ اولاد کی نعمت سے محروم کبھی فیضیاب نہیں ہو سکتا، ان کو بھی وہ عطا کر دیتا ہے. وہ چاہے تو تندرست جوڑے بھی محروم رہ جاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں التجا کریں. یہ جسمانی ویکنس کے لیے جتنے بھی آپ کے پرابلم ہیں مرد اور عورت کے، یہ خوراک میں بتائیے، یہ